بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آج سپریم کورٹ سے جناب مین فیصلہ آ گیا، جس کے لیے پوری پاکستان کی قوم جو ہے نا وہ بیٹھی، ہر پاکستانی بیٹھا جو ہے نا وہ ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا کہ کیا فیصلہ آتا ہے۔ اس کا جو ہے نا ایک فیصلہ آ گیا، ڈیٹیل فیصلہ تھوڑے ٹائم کے بعد آئے گا، آج میں کسی ٹائم بھی، لیکن جن سوالوں کا جواب چاہیے تھا وہ ایٹ لیسٹ جو ہے نا ساروں کو مل چکا ہے، جماعتوں کو۔ اس میں یہ ہوا جی کہ پنجاب کا جو ہے الیکشن کا، دیکھیں یہ ایک اتنا زبردست فیصلہ آیا ہے کہ مطلب ہر چیز کو کور کیا گیا ہے۔ یہ نہیں کیا گیا، کوئی پارٹی ایسا نہیں بول سکتی کہ اس کی فیور میں دیا ہے یا فلاں کی فیور میں گیا ہے یا اس کی جو ہے نا وہ مرضی کے مطابق آیا ہے۔ قانونی فیصلہ، آئینی فیصلہ اس حساب سے چیف جسٹس صاحب نے اور باقی معزز جو ججز تھے انہوں نے کیا ہے، کیونکہ کچھ اختلاف رائے رکھنا ہر ایک کا حق ہے، لیکن اوورآل کیونکہ فیصلہ آیا تو اس لیے سارے اس میں شامل ہیں۔ تو وہ اتنا بہترین فیصلہ آیا کہ کسی کو سوال جواب کرنے کا موقع نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے ہم جی کے پی کے کی بات کرتے ہیں۔ اس میں کیونکہ جو ہے نا صدر صاحب نے جو ہے نا وہ ڈیٹ دی تھی، اس پہ انہوں نے بول دیا کہ صدر صاحب ڈیٹ نہیں دے سکتے کیونکہ گورنر نے سائن کیے ہوئے تھے، مطلب ان کی کانسنٹ تھی۔ تو گورنر صاحب جو ہے کے پی کے وہ الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کے ڈیسائیڈ کریں گے اور اناؤنس کریں گے گورنر صاحب کے تاریخ کون سی ہوگی۔ ایک یہ چیز ہوگی، کے پی کے میں جو ہے نا وہ صدر صاحب کی ڈیٹ کو انہوں نے فارغ کیا، کالعدم قرار دیا۔ دوسری طرف جو کمپلیکیشن مین تھی بھی پنجاب میں آ کے جو تھا، اس میں یہ تھا کہ جی کیونکہ گورنر صاحب نے جو ہے نا وہ سائن نہیں کیا، اس لیے انہوں نے غلطی کی۔ تو اب ان کے خلاف کیا آتا ہے کیا نہیں آتا ہے، یہ اگلی دفعہ دیکھتے ہیں، اگلے ڈیسیجن میں ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں۔ دوسری جگہ انہوں نے کہا جی کیونکہ ان لوگوں نے اپنا کام نہیں کیا، ادھر جو صدر صاحب نے ڈیٹ دی ہے وہ بالکل ڈیٹ صحیح دی ہے، ان کا رائٹ ہے، لیکن اس پہ بھی انہوں نے ایک آپشن انہیں دی کہ الیکشن کمیشن اور صدر مل کے بیٹھے اور دوبارہ ڈیٹ اس کو دے سکتے ہیں۔ وہ مطلب صدر صاحب ڈیٹ دے سکتے ہیں۔ جو یہ ایشو تھا اور یہ ایشو پنجاب میں تھا ساتھ کے جی صدر ڈیٹ نہیں دے سکتے اور ہمیں یہ ڈیٹ نہیں چلے گی، اس کا بھی انہوں نے ایک لیگل وے دے دیا کہ دونوں بیٹھے اور صدر ڈیٹ دے سکتے ہیں، کیونکہ گورنر نے اپنی جو ہے نا وہ آئینی ذمہ داری پوری نہیں کی۔ تو یہ چیزیں لے کے جو ایک ڈیسیجن آنا تھا، جو کنفیوژن تھی وہ دور ہوئی۔ اب اس میں یہ بڑا چل رہا ہے جی، دو ججز جو ہے نا اس میں ایک جمال مندوخیل صاحب ہے اور جسٹس منصور صاحب ہے، ان لوگوں نے اختلافی نوٹ لکھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے فواد چوہدری صاحب بھی آ کے ٹی وی پہ کہہ کے گئے کہ اختلافی نوٹ کیس کو پٹ اپ کرنے کا 100 موٹو جو نوٹس ہے اس کے متعلق ہے، ڈیٹس کے اور آئین کے جو اختلاف ہے وہاں نہیں ہے، وہ 50 ہے۔ سب نے کہا کہ 90 ڈیز کے اندر اندر الیکشن ہونے چاہیے۔ مین ایشو، مین پرابلم وہ تھا جو سارٹ آؤٹ ہوا۔ 3-2 سے فیصلہ آیا۔ دیکھیں اگر آپ ان کے دو جو ان کے ویو پوائنٹ ڈفرنٹ آئے ہیں 3 ججز سے، اگر آپ ان کو بھی کنسیڈر کریں تو مطلب میجورٹی نے یہی فیصلہ دیا، 100 موٹو بھی ٹھیک تھا اور جو ڈیسیجن آیا وہ بھی ٹھیک تھا۔ تو اس میں کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، کوئی اتنی بڑی وہ فساد والی چیز نہیں ہے جس کو جو ہے نا وہ آپ ایک ہوا بنائیں۔ ڈیسیجن آنا تھا قانونی طور پہ، وہ آ گیا۔ ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں بھی کس کے لیے کیا کیا ذمہ داریاں کی گئی۔ ہاں جی، پہلے شروع میں ہی پہلے دن کے ہیئرنگ میں ہی یہ چیز بات ڈسکس ہو چکی ہے، سیکنڈ ڈے اور تھرڈ ڈے میں بھی، کہ اگر کوئی چیز ایسی بن جاتی ہے کہ ڈیٹ 90 ڈیز سے اوپر چلی جائے، 5-10 دن 15 دن، تو وہ جا سکتی ہے۔ اس کا ایک کوشچن جو ہے وہ ابھی تک عدالت نے چھوڑا ہے اور اس کے لیے بھی عدالت میں جانا پڑے گا، سیم بینچ کے پاس ہی۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں ابھی، یعنی کہ ڈیٹس دینا تو لازم ہو گیا۔ اس کو آپ یہ دیکھیں، کیونکہ ان لوگوں نے پورا شور شرابہ ڈالا ہوا تھا، پوری کمپین پی ڈی ایم نے خاص طور پر نون لیگ نے شروع کی تھی، جس کی پیپلز پارٹی حمایت نہیں کر رہی، اور یہ بھی ایک ریزن انشاءاللہ آپ سے آگے کسی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ تو یہ چیز جو انہوں نے اٹھایا ہوا تھا، ایک فساد اٹھایا ہوا تھا پی ڈی ایم نے، کیونکہ پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے تو اس لیے ہم پی ڈی ایم کا نام لے رہے ہیں۔ پورے ججز پہ چڑھے ہوئے تھے، دوڑے ہوئے تھے، کھینچے ہوئے تھے، جو ہے نا لگامے ہر ایک نے اپنی جو ہے نا بات کی کھول دی ہوئی تھی۔ وہ جو چیزیں کاری تھی ان کو تو یہ تھا ہی ذہن میں کہ اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ ہے، خرید لیں گے ججز وغیرہ اور یہ کریں گے وہ کریں گے، فیصلہ ہمارے حق میں ہی آئے گا، جو مرضی بولو۔ سب سے پہلی ناکامی اسٹیبلشمنٹ کی، سہولت کاروں کی اور رپورٹڈ حکومت کی پہلی، جس پہ ہم سپریم کورٹ کو مبارک بھی دیتے ہیں، جیسے انہوں نے دلیری سے عطا بندیال صاحب نے اور ان کے جو بینچ تھا اس نے فیصلہ کیا۔ باقی رہ گئی جی فل بینچ کا، تو آپ کو پتا ہے ایک دن پہلے انہوں نے سب نے وڈرا کر لی تھی، وہاں سے دوڑ کے تھے، انہیں پتا لگ گیا تھا کہ وہ جسٹس صاحب قابو نہیں آ رہے، چیف جسٹس صاحب۔ خیر، اس کو ایک تو یہ امپورٹڈ حکومت کی ناکامی ہوئی۔ اب آپ کو پیپلز پارٹی کی جو چیخیں ہیں وہ گونگوں کی چیخوں کی طرح نظر آئیں گی، مطلب چیخیں بھی ہوں گی، آواز نہیں نکلے گی، چیخیں ماریں گے اونچی اونچی۔ باقی رہ گئی یہ، اب آپ کو پتا ہے کہ جرم اتنے کر چکے ہیں، قتل 5 ہو چکے ہیں، گواہ اس کے خلاف پہلے آلریڈی ہیں، تو 5 قتل کی بھی سزا وہ ہے، 7 کی بھی وہی ہے۔ یہ اپنی آوے کا آوا جو بگڑا ہوا ہے یہ رہیں گے وہاں پہ۔
یہ اب چیخیں ماریں گے, کوئی ہلکی آنچ پہ مارے گا, کوئی اونچی آنچ پہ مارے گا. خیر اب ان کا جو ہے وہ دیکھیں, اس میں چیزیں یہ آ گئی ہیں صرف کہ اب انہوں نے الیکشن کی ڈیٹس دینے کے بعد بھی ڈیلے کرنے جانا ہے. ان کی مجبوری ہے, کیونکہ ان کو پہلے یہ الیکشن ہی ہوں گے لڑ تو یہ سکتے نہیں ہیں, اوپر سے بڑی دلیری دکھائیں گے, لیکن کہیں نہ کہیں جا کے یہ اس کو ڈیلے کرنے جائیں گے. ابھی پارٹیز کا وزیر اعظم صاحب نے بھی پارٹی کا اجلاس بلا لیا ہوا ہے, اور اس کے بعد جو ہے نا عمران خان صاحب نے بھی جو ہے نا وہ اس میں بنی گالہ میں پارٹیز کا جو ہے نا اجلاس بلا لیا ہوا ہے. الیکشن کی تیاریاں یہ بھی آلریڈی کر رہے تھے, ورکر کنونشن ہو رہی ہے, ادھر ہو رہے ہیں ادھر ہو رہے ہیں, پتہ ان کو تھا کہ نہ لگا تو الیکشنوں میں تو جانا پڑنا ہے. خیر ابھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو شام کو نئی ویڈیو بناتے ہیں, اس میں فردر جو اس کے الیکشنوں کے بعد یا الیکشنوں سے پہلے اس کو کیا کر سکتے ہیں اس پہ ڈسکس کریں گے. تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں جی. چینل کو سبسکرائب کریں, شیئر کریں, ویڈیو کو لائک کریں, کمنٹ ضرور کیجیے گا. پاکستان زندہ باد. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.